آج کے شو میں 2008 سے 12 آئی جیز تبدیل، سندھ پولیس قیادت معمہ بن گئی۔ رینجرز کیوں جائے گی؟ رینجرز ماشاءاللہ ابھی یہاں پر ہیں موجود اور ہمیں ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس ٹائم میں پولیس کو سٹیبل کرنا چاہیے، اس وقت میں پولیس کو کی کیپیسٹی کو بڑھانا چاہیے، اور اس میں ظاہری بات ہے کہ جب تک ہم پولیس کو تیار نہیں کریں گے تب تک ہمیں رینجرز کی ضرورت رہے گی۔ اے ڈی خواجہ کی جبری رخصتی آخر وجہ کیا بنی؟ نئے ڈی جی رینجرز امن و امان قیام کے لیے کتنے پرعزم؟ رحمان بولا کہ انکشافات، کیا سانحہ بلدیہ کیس اہم مراحل میں داخل؟ سیکیورٹی ڈیوٹیز کو اگر نکال دیا جائے تو پھر کراچی پولیس کے لیے 32-35 ہزار پولیس کافی ہے۔ تھوڑا سا اکاؤنٹیبلٹی کا فقدان تھا جو ٹھیک ہو جائے گا۔ آئندہ ساری پیمنٹ جو ہے وہ چیک کے ڈائریکٹ چیک اسی تفتیشی افسر کو۔ امن و امان کے تازہ اعداد و شمار، اسٹریٹ کرائم کا جن بے قابو۔ السلام علیکم، پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ آج کے پروگرام میں کراچی امن و امان پر گفتگو ہوگی، نئی قیادت، نئے کور کمانڈر کراچی، نئے ڈی جی رینجرز کیا تبدیلی لے کر آئیں گے، نئے وزیر اعلیٰ سندھ، لیکن نئے آئی جی سندھ شاید ہوں، کیونکہ اے ڈی خواجہ صاحب رخصت پر گئے ہیں۔ جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اس نوٹیفیکیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ تعطیل پر گئے ہیں، وہ ہالیڈیز پر وہ گئے ہیں، وہ پرائیویٹ وزٹ پر گئے، جس میں دبئی کا تذکرہ، یو اے ای کا تذکرہ بھی ہے کہ 3 دن وہ وہاں قیام کریں گے، 12 دن کے ان کے دیگر ہالیڈیز ہوں گے۔ اب سوال یہاں پر یہ اٹھ رہا ہے کہ یہ چھٹی پر گئے ہیں، یعنی چھٹی لے کر گئے ہیں جس طرح جایا جاتا ہے، یا انہیں چھٹی پر بھیجا گیا ہے؟ یہ بڑا بنیادی سوال اٹھ رہا ہے، اور چھٹی پر کیوں بھیجا گیا اس حوالے سے بھی 3 یا 4 باتیں بڑی زیر گردش ہیں۔ ایک بات یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ جو اس پر ہے یہ شوگر مل سے تعلق رکھتا ہے بدین کے اندر۔ ایک معاملہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلحے کے اوپر کچھ ریسنٹ دنوں کے اندر چھاپے مارے گئے تھے، اس حوالے سے کچھ نام سامنے آئے تھے، اس حوالے سے ان پر دباؤ تھا۔ ایک معاملہ یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ ایس ایس پی راؤ انور، ایس ایس پی ملیر جو ہیں، ان کے حوالے سے جو دباؤ تھا، دبئی سے کال آتی تھی اور بار بار ایس ایس پی راؤ انور کو بحال کر کے ملیر کا ایس ایس پی لگایا جاتا تھا۔ اس طرح کے بہت سی باتیں ڈاکٹر عاصم صاحب کی تحقیقات کے حوالے سے بھی اور دیگر حوالوں سے، جس میں پولیس کی بھرتیاں بھی شامل ہیں، جس میں کہا گیا کہ پولیس کی بھرتیوں پر بھی کچھ اعتراضات تھے، جس کی وجہ سے اے ڈی خواجہ صاحب کو چھٹی پر جبری رخصتی پر بھیجا گیا۔ میں نے جس طرح پوچھا سوال پروگرام میں یہ ضرور ہے کہ یہ چھٹی پر بھیجا گیا ہے یا چھٹی پر خود گئے ہیں، اور اگر خود چھٹی پر بھیجا گیا ہے تو پھر سندھ میں حکومت آخر کون چلا رہا ہے؟ سندھ میں حکومت وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب چلا رہے ہیں، بلال بھٹو زرداری صاحب چلا رہے ہیں، یا پھر کوئی اور شخصیت ہے جو سندھ کی حکومت چلا رہی ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ رحمان بولا، یعنی یہ وہ شخصیت ہے جس کو ریسنٹلی تھائی لینڈ سے لے کر آیا گیا اور اس نے انکشافات کیے ہیں۔ اس کے انکشافات میں جو اس نے انویسٹیگیشن انیشل تفتیشی رپورٹ آئی ہے ہم تک حاصل کی ہے، ہم نے کورٹ میں پیش ہوئی ہے، جس کے اندر اس نے کہا ہے کہ اس کو علی انٹرپرائز جلانے کا حکم حماد صدیقی نے دیا، بھتہ مانگنے کا حکم دیا، بھتہ نہ دینے کے اوپر یہ کہا گیا کہ فیکٹری کو جلا دیا جائے، 25 کروڑ روپے تک کا بھتہ مانگا گیا اور پھر اس نے فیکٹری کو آگ لگائے۔ زبیر افچریا کی بھی انکشافات اس رپورٹ میں سامنے آئے ہیں، اور حماد صدیقی کے وارنٹ گرفتاری عدالت نے جاری کیے ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ اور پھر کراچی کے امن و امان، یعنی وہ چیز جس سے سب میں زیادہ کراچی کے لوگ متاثر، پورا پاکستان متاثر ہوتا ہے، اکنامک ہب ہے، معاشی شہر کہا جاتا ہے اس کو۔ کراچی میں امن و امان کے فگرز لیٹسٹ ریلیز ہوئے ہیں، یعنی جنوری سے دسمبر تک کے میں آپ کو دکھا رہا ہوں 2016، جس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیلی فون یعنی موبائل فون اسنیچنگ یا موبائل فون تھیفٹ، آپ دونوں صورتوں میں دیکھیں تو ان کے فگرز ہزاروں میں پہنچ چکے ہیں۔ 17,000 چھینے ہیں، 17,000 چھین لیے گئے یا 17,000 گر گئے، چوری ہو گئے۔ یہ وہ ہیں جو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں 2016 میں۔ 15 دسمبر 2016 تک کے لیٹسٹ فگرز ہیں۔ اسٹریٹ کرائم میں بے پناہ اضافہ، آخرکار اس کی وجہ کیا ہے؟ پروگرام میں میرے ساتھ کراچی آپریشن پر گہری نظر رکھتے ہیں جناب جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب، سینئر تجزیہ نگار ساتھ موجود ہوں گے۔ جناب حسن عسکری صاحب پروگرام میں لاہور سے میرے ساتھ جوائن کر رہے ہیں، سینئر تجزیہ نگار ہیں۔ رؤف حسن صاحب اسلام آباد میں سینئر تجزیہ نگار ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ تینوں کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کیا۔ حسن عسکری صاحب، آپ کی طرف سمے پہلے آتے ہوئے، اے ڈی خواجہ آئی جی سندھ سر، ان کو چھٹی پر بھیجا گیا ہے یا چھٹی پر خود گئے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے حسن عسکری صاحب؟ دیکھیں، امکان اس بات کا ہے کہ چھٹی پہ ان کو روانہ کیا گیا ہوگا، کیونکہ سندھ کی پرابلم یہ ہے کہ وہاں کی پولیس کی کارکردگی میں صاحبان اختیار و اقتدار اور ان کے ہمدردوں کا
کافی عمل دخل ہوتا ہے. آپ بہت سی بات کسی کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں, کسی کو آپ خوش نہیں کرتے, تب وہ ناراض ہو جاتے ہیں. تو جب اقتدار کا منبع کسی ایک پوائنٹ پہ موجود نہ ہو بلکہ اس کا ایک ریموٹ کنٹرول بھی ہو اور اختیارات تقسیم ہو اور سیاسی بنیادوں پہ پولیس کام کرتی ہو, تو اس قسم کی صورتحال ہو جاتی ہے. کیونکہ بعض دفعہ آپ ایک ایسا قدم لیتے ہیں کہ وہ بڑے لوگ آپ سے ناراض ہو گئے, تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ چھٹی پہ چلے جائیں, اس سے معاملہ کچھ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. اگر ضرورت ہوئی تو ان کی جگہ جو ہے سندھ حکومت جو ہے وہ اپنا نیا آئی جی جو ہے وہ منگوا سکتی ہے. تو یہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے, اور اس لیے کوئی اتنی پریشانی اور اتنی حیرانی نہیں ہوئی جو سندھ میں یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے, کہ ماضی میں بھی اسی قسم کی صورتحال ہوتی رہی ہے. جی سر, ماضی میں ہم نے دیکھا ہے 2008 سے لے کر اب تک 12 آئی جیز تبدیل کیے جا چکے ہیں صوبہ سندھ کے, شاید یہ 13ویں ہوں اگر 15 دن بعد یہ واپس نہیں آتے. تو آپ کو کیا لگتا ہے 2008 سے لے کر ایک صوبے میں ایک شہر میں جہاں پر کراچی میں آپریشن جاری ہے, اسپت ہے, اس کی قیادت کا معاملہ ہوتا ہے, اس میں پولیس کی سیاسی پشپناہی کا معاملہ ہوتا ہے, وہاں پر 12 آئی جیز تبدیل ہو جاتے ہیں 2008 سے لے کر اب تک, یہ کتنا بڑا سوالیہ نشان ہے اظہر عسکری صاحب؟ دیکھیں یہ بڑا ہی اہم سوال ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے کانسنٹریشن سے پوری توجہ سے کام نہیں کر سکتا. اس کو ہر وقت یہی فکر رہتی ہے کہ ہم جن کی خوشنودی ضروری ہے کہیں وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں, کوئی اور ہم سے بگڑ نہ جائے, تو اس لیے کام نہیں ہو سکتا. اور سندھ میں پولیس کی جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پور پرفارمنس ہے اس کی بنیادی وجہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہے, اور اگر پولیٹیکل انٹرفیئرنس رہے گی تو پولیس تو ہماری پہلے سے کمزور ہے, وہ مزید اس کی کارکردگی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. اور آئی جی جو سندھ کا ہے وہ تو بہت سے لوگوں کے رحم و کرم پہ ہے, یہی وجہ ہے کہ اتنے آئی جی بدلے گئے ہیں. ورنہ ایک آئی جی کو آپ ذمہ داری دیجئے, کام کرنے دیجئے, اور اگر وہ کوئی غلطی کرتے ہیں یا کام نہیں کرتے پھر آپ ان کے کان کھینچیے. لیکن اگر صبح سے شام تک پوسٹنگ میں, تھانوں کی اپوائنٹمنٹ میں, کارکردگی میں سیاسی مداخلت ہوگی, سیاسی خوشنودی کی ضرورت ہوگی, تو کراچی کی پولیس ہو یا کہیں کی بھی پولیس ہو وہ صحیح کام بالکل نہیں کر سکتے. رؤف حسین صاحب آپ کی نظر میں یہ جو, کیونکہ اس کا جو پیچھے وجہ کیا ہے تو میں بعد میں پوچھوں گا بھی آپ سے, لیکن ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ سیاسی, کیونکہ آپ ماحول کو سمجھتے ہیں, سیاسی تجزیہ نگار بھی ہیں سینئر سر, یہ بلال بھٹو صاحب ری لانچ ہوئے, انہوں نے یہ کہا کہ پنجاب کے اندر الیکشن جیتیں گے سندھ میں گورننس کی بنیاد کے اوپر, اور پنجاب کی الیکشن جیتیں گے انہوں نے کہا, تو یہ اور سندھ کو بہتر کر کے جیتیں گے. اب یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں سامنے اس پر, اس سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ریوائول کی امیدیں جو وابستہ کی جا رہی تھی پیپلز پارٹی سے وہ دم توڑ جائیں گی, کیونکہ فیصلے ابھی بھی کوئی اور کر رہا ہے, بلاول نہیں کر رہے؟ رؤف حسین صاحب سیفان, فیصلے تو obviously بلاول نہیں کر رہا, فیصلے تو دبئی سے ہو رہے ہیں, اور سندھ کا جو صوبہ ہے وہ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی چور نگری اور ڈاکو نگری جو ہے اس میں کنورٹ ہو چکا ہوا ہے, اور مجھے اس میں کسی قسم کی کوئی امپروومنٹ جو ہے وہ نظر نہیں آتی. اے ڈی خواجہ صاحب کا جو ٹرانسفر ہے جو آپ نے جو جس کے اوپر آپ ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے, وہ ایک ریلیٹیولی اسپیکنگ ایک بہتر ریپوٹیشن کے آدمی تھے, اور جب ان کو اپوائنٹ کیا گیا تھا یا ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی تو اسی وقت سے یہ پریڈکشن کی جا رہی تھی کہ وہ زیادہ دیر لاسٹ نہیں کریں گے. سندھ میں سب سے زیادہ پولیس کی پولیٹیسائزیشن ہوئی ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ رینجرز کا جب وہاں آپریشن شروع ہوا تھا, اس کے بعد جب رینجرز نے فائنلی بہت دیر کام کر کے اور بہت اچھا کام کر کے جب انہوں نے بہت سارے جو کرائمز تھے ان کو ٹریس کیا ٹو دا سورس, تو اسی وقت سے رینجرز کی جو پاورز تھی اس کے بارے میں ایک کنٹروورسی کریٹ کی گئی, اور آج وہاں رینجرز جو ہے وہ ایک لیم ڈک کے طور کے اوپر آپریٹ کر رہی ہے, کیونکہ اس کے پاس کسی قسم کی کوئی پولیسنگ پاورز نہیں رہی ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 2-2.25 سال میں کراچی آپریشنز کے دوران جو لوگ بھی پکڑے گئے ہیں, اور وہ ہزاروں میں ہیں, ان میں سے کسی ایک بندے کو ابھی تک پروسیکیوٹ کر کے پنش نہیں کروایا گیا. اور یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ان سب لوگوں کی, ان سب مجرمین کی, ان سب ڈاکوؤں, ان سب لٹیروں کی, ان سب قاتلوں کی
جو لنکیج ہے وہ کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہے, وہ ایم کیو ایم کے ساتھ ہو یا وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو, یہاں وہ رائٹ آف سینٹر جو جماعتی ہیں, جو پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ ہو, ان کی لنکیج ان سب کے ساتھ ہے. اور ایک جو چیز امبریلا جو یہاں ہینڈ شیک ہویا ہوا ہے وہ یہ ہویا ہوا ہے کہ یہاں جتنی بھی پولیٹیکل پاورز ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں یا ریلیجس پارٹیز ہوں, اینڈ ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ وہ پروسکرائبڈ پارٹیز ہوں, ان میں ایک unsaid, unspoken, unwritten contract ہے کہ ہم نے کسی پولیٹیکل پارٹی کو ڈیمیج نہیں ہونے دینا. ہم نے اپنا یہ اتحاد ہے اس کو ہر قیمت کے اوپر ایون ایٹ دا کاسٹ آف دا اسٹیٹ برقرار رکھنا ہے. تو جہاں حالات سیفان اس قسم کے ہو وہاں کسی بہتری کی آپ توقع اگر کرنا شروع کر دیں تو وہ آپ کی غلطی ہے. ان لوگوں کی غلطی اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے تو اپنے جو کارڈز ہیں وہ آپ کو شو کر دیے کہ ہم نے کسی کو کچھ یہاں کرنے نہیں دیا. مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد کیونکہ بریک کی طرف چلیں گے. میں جس طرح کہہ رہا ہوں روفن صاحب نے کہا اور بات صحیح ہے, ذاتی حیثیت میں کوئی کرپشن کی داستان یا پرفارمنس کے اوپر اے ڈی خواجہ صاحب کے کوئی سوال نہیں اٹھتا, کوئی سوال نہیں اٹھا. 9 ماہ وہ رہے, کوئی سوال نہیں اٹھا, لیکن ان کو جو چھٹی پر بھیجا گیا یا وہ خود گئے, یہ سوال ہے جس کو آج ہم بے نقاب کر رہے ہیں اب تک پر. آفٹر دس ویری شارٹ بریک دیکھتے رہے گا. رینجرز کیوں جائے گی؟ رینجرز ماشاءاللہ ابھی یہاں پر ہیں موجود اور ہمیں ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھانا چاہیے. اس ٹائم میں پولیس کو سٹیبل کرنا چاہیے, اس وقت میں پولیس کو کی کیپیسٹی کو بڑھانا چاہیے. اور اس میں ظاہری بات ہے کہ جب تک ہم پولیس کو تیار نہیں کریں گے تب تک ہمیں رینجرز کی ضرورت رہے گی. سیکیورٹی ڈیوٹیز کو اگر نکال دیا جائے تو پھر کراچی پولیس کے لیے 32-35 ہزار پولیس کافی ہے. تھوڑا سا اکاؤنٹیبلٹی کا فقدان تھا جو ٹھیک ہو جائے گا. آئندہ ساری پیمنٹ جو ہے وہ چیک کے ڈائریکٹ چیک اسی تفتیشی افسر کو. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, ایک ایسے آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ جن کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ پروفیشنل ہیں, ایماندار ہیں. اس کے ساتھ ایک بڑی امپورٹنٹ بات, پولیس کی کوارڈینیشن رینجرز کے ساتھ بہتر کرنے میں ان کا کردار اہم رہا. کہا گیا کہ رینجرز کے ساتھ بھی اچھے تعلقات مینٹین رکھتے ہیں اور اس حوالے سے کراچی کے امن و امان کے حوالے سے بھی مثبت کردار کی تعریف ہو رہی تھی, لیکن ان کو ہٹایا گیا. آخرکار ہٹانے کی وجہ کیا ہوئی یا پھر یہ خود چلے گئے؟ اور بہت سی باتیں زیر گردش. اس میں سے ایک بات جس کا ذکر صرف تھوڑا سا کرتے ہوئے میں جنرل امجد شعیب صاحب سے بھی اور رؤف حسن صاحب سے بھی اور حسن عسکری صاحب سے بھی اس پہ مزید رائے لوں گا. بات کسی خاص شخصیت کی شوگر ملز کی ہو رہی ہے بدین شہر میں, اور کہا جا رہا ہے کہ اس بزنس انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ اہم ترین فیصلہ ہوا, سرزنش ہوئی اور اس کے اوپر دبئی سے کچھ کالز ان کو آئیں, پھر ان کی ایک نہیں 2 بار ملاقات ہوئی وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب سے. اب سوال یہ جی کہ مراد علی شاہ صاحب جو بظاہر وہ ایک اپنا تاثر بنا چکے ہیں گڈ گورننس کے لحاظ سے, سندھ میں ایک تاثر ان کو ابھر رہا ہے صوبہ سندھ میں, وہ تاثر اس کو کتنا ٹھیس پہنچے گی, کتنا نقصان پہنچے گا اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ فیصلے ابھی مراد علی شاہ صاحب نہیں بلکہ فیصلے کوئی اور کرتا ہے صوبہ سندھ میں. جنرل امجد شعیب صاحب, سر کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس, کیا وجہ رہی اے ڈی خواجہ صاحب چلے گئے 15 دن کے لیے, کہیں دبئی بھی گئے 3 دن کے لیے, کسی سے ملنے گئے ہیں, چھٹی پر چلے گئے ہیں, چھٹی پر بھیج دیا گیا تو وجہ کیا ہے؟ اسلحہ برآمد ہوا تھا کلفٹن سے, وہ وجہ ہے؟ بدین کی شوگر ملز وجہ ہے, وجہ کیا ہے جنرل صاحب آپ کی اطلاعات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کہ عزیز آباد سے ایک بہت بڑا اسلحے کا ایک ذخیرہ پکڑا گیا تھا جی. اور اب آ کے عدالت میں آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے سندھ پولیس نے یہ کہہ دیا کہ جی اس کو داخل دفتر کر دیں کیونکہ اس کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ کس کا ہے. وجہ اس کی یہ ہوئی کہ کچھ دن اس کے کچھ عرصہ بعد ان کے پاس اطلاع تھی, انہوں نے جب وہ غالباً نثار مرائی کو پکڑا ہوا تھا, اس نے یا ان کے کسی پیپلز پارٹی کے کسی آدمی سے ان کو اطلاع ملی پولیس کو کہ فلاں جگہ اسلحہ چھپایا ہوا ہے. انٹیروگیشن کے دوران اس نے بتایا, اور جب وہاں ریڈ کیا تو وہ اسلحہ وہاں سے نکال لیا گیا ہوا تھا, وہاں موجود نہیں تھا. اور بعد میں بائی چانس وہ ایک گھر سے اسلحہ برآمد ہوا کسی کی اطلاع کے اوپر. اب جب اس کی تحقیقات لنکیج ہوئی تو وہ پتہ چلا کہ وہ ٹپی صاحب نے اسلحہ منگوایا ہوا تھا, ٹپی صاحب کے نام پہ اسلحہ ہے. اور اسلحہ اب وہ پکڑا جانے والا جب نام ٹپی صاحب کا ہے تو پیپلز پارٹی کود پڑی جی. اور سننے میں آیا ہے کہ اس طرح دونوں اسلحے کے جو پکڑے جانے کے کیسز تھے ان کو گول کرنے کا ان پہ پریشر ڈالا گیا کہ جی ان کو گول کریں آپ. وہاں سے ابتدا شروع ہوئی.
ٹرانسفرز کا قصہ پہلے ہی چل رہا تھا, پھر ابھی آپ شوگر والا, شوگر کین کے وہ ٹرانسپورٹیشن کا وہ قصہ نکلا ہے شوگر ملوں تک. تو بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جن میں کوئی بھی غیر قانونی عمل کرنے کے لیے اے ڈی خواجہ صاحب تیار نہیں تھے, اور ان کا یہ خیال تھا کہ قانون کے سامنے سب برابر ہیں اور ان کو سب کے لیے ایک جیسا ایکشن کرنا چاہیے. تو اس نتیجے میں میرا خیال ہے حکومت کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا, وہ ان سے تنگ تھے بہت زیادہ. اور میں کچھ عرصہ پہلے کراچی گیا ہوا تھا, تو وہاں پہ تو اس وقت یہ خبریں تھیں کہ ان کو ابھی فارغ کیا جا رہا ہے, لیکن میرا خیال ہے کچھ 15-20 دن اور انتظار کر لیا. اور صورتحال یہ ہے کہ جو یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ معاملہ 2 اسلحوں کا ہے, ایک عزیز آباد میں جو پکڑا گیا تھا وہ اسلحہ, پھر اس کے بعد دوسرا اسلحہ جو پکڑا گیا, تو یہ اس اسلحے میں بظاہر ایم کیو ایم کا تعلق ہے جو عزیز آباد سے پکڑا گیا تھا, اور دوسرا اسلحہ جو پکڑا گیا اس کا نثار مورائی اور وہ دوسرے, تو یہ 2 سیاسی جماعتوں کا معاملہ ہے جن کو بچانے کے لیے یہ ہو رہا ہے کیا؟ بالکل, یہ خاص طور پہ جو جس کا ٹپی صاحب سے کوئی لنک ہے اس کو بچانے کے لیے, اس کو ہضم کرنے کے لیے پھر دوسرے کے بارے میں بھی تحقیقات جو ہیں اس کو اس طرح رکوایا گیا, اور عدالت میں جا کے کہہ دیا کہ جی اسلحے کا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے کس کا ہے. راؤ انور صاحب کے بارے میں یہ چیز جو ہے یہ جناب راؤ انور صاحب کے بارے میں کیا معلومات ہے؟ ایس ایس پی راؤ انور صاحب کی بحالی کہا گیا کہ دبئی سے ہوا نوٹیفیکیشن جاری, یہ اس پر بھی یا تو یہ چاہتے نہیں تھے کہ وہ ہو, یا پھر یہ چاہتے تھے اور ان کی یہ چاہتے نہیں تھے کہ ملیر میں دوبارہ تعینات ہو جائیں, بحال ہو جائیں, لیکن ملیر میں دوبارہ نہ ہو. کیا آپ یہ بھی کوئی وجہ تھی راؤ انور صاحب کی بحالی اور راؤ انور صاحب کا واپس آنا؟ راؤ انور کو ہٹایا تو گیا, لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ راؤ انور جس طرح کے دلیرانہ قدم اٹھاتا رہا ہے اور جس کو جی چاہتا ہے وہ ہاتھ ڈال دیتا تھا, اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ اس کو اندازہ تھا کہ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں اس کا کچھ نہیں بگاڑا جا سکتا. یہ تو سچویشن کئی دفعہ وہاں پہ ہوئی ہے کہ اس کو ہٹا کے ادھر کیا ادھر کیا, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ پھر واپس آ جاتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ جو خبریں تھیں کہ جی وہ پھر بحال ہو جائے گا, تو وہ تو ہو گیا, وہ اس کا کوئی شبے کی بات نہیں ہے. سندھ میں سکہ کس کا, اگلا سوال یہی ہے, سندھ میں کس کا سکہ چلتا ہے؟ سائیں مراد علی شاہ صاحب بڑے اچھے نظر آتے ہیں, فوٹو آپس بھی ہیں, انہوں نے اچھے کام بھی کر رہے ہیں. سائیں مراد علی شاہ جو ہے زرداری صاحب کہتے ہیں سندھ کو ماڈل بنا کے پنجاب کی مہمات تو وہ چلا سکتے ہیں, کچرا اٹھانے کی مہمات تو چلا سکتے ہیں, وہاں پہ ٹریفک کے مسئلے شاید حل کرا دیں, اس طرح کے کام تو وہ کر دیں گے. لیکن جو جہاں پہ شہر کا اصل فوکس آپ کہہ لیجئے کہ فلکنم ہے, جہاں پہ اس کا سینٹر آف گریوٹی ہے, وہ پیسہ ہے, وہ کرپشن ہے, اس سے لنکیجز ہیں, اس میں سائیں مراد علی شاہ کا کوئی رول نہیں ہے. وہ تانے بانے سارے دبئی میں ہیں, سوائے اپنی جیب کی حد تک. وہ اپنی جیب کی حد تک تو ان کا بالکل ہوگا, لیکن اپنی جیب سے باہر سارا کچھ وہ کسی اور کے کنٹرول میں ہے. اور پھر ان کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے سہولتیں فراہم کرنی ہے. ڈاکٹر عاصم کو بالآخر یہ کیس بھی ختم ہونا ہے, ایان علی کو بھی دیکھ بھال کرنی ہے, بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کے ذمہ داری میں ہیں, لیکن جو پیسے کے معاملات ہیں سارے وہ دبئی سے چلتے ہیں. تو اس وجہ سے اے ڈی خواجہ بیچارے کا کوئی حیثیت نہیں, وہاں کوئی جگہ نہیں, ایک آنیسٹ آدمی کے لیے وہاں مقام ہی کوئی نہیں ہے. اے ڈی خواجہ اسی جگہ میں آ گئے ہیں. روح صاحب, یہ جو جن صاحب نے ساری وجوہات بیان کی ہیں, لیکن اس سے ایک مجھے بتائیے گا بات کہ زیادہ نقصان کس کو ہوا ہے؟ زیادہ نقصان مراد علی شاہ صاحب کو ہوا ہے, جو امیج وہ بنا رہے تھے پچھلے کتنے دنوں سے بنا رہے تھے, اور کوشش یہ کر رہے تھے ظاہر کرنے کی کہ ان کے ہاتھ میں معاملات ہیں, گڈ گورننس وہ صوبے سندھ میں لا رہے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے یہ زیادہ نقصان اے ڈی خواجہ, پولیس, امن و امان, یہ اپنی جگہ, زیادہ جو نقصان اس امیج کو ہو گیا جو مراد علی شاہ صاحب نے بڑی مشکل سے قائم کرنے کی کوشش کی تھی؟ روح حسین صاحب دیکھیں صفان, آپ اور ہم یہاں بیٹھ کے یہ سوچتے ہیں کہ جی وہ اس کو ان کا کوئی مقصد تھا جو کہ عوام کی بہتری کے لیے یا صوبے کی بہتری کے لیے ہوگا, لیکن یہ میرے کم از کم میرے ذہن میں تو کبھی بھی یہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ خیال نہیں آیا کہ جی مراد علی شاہ کے آنے سے حالات کچھ بدلیں گے. ہاں وہ 80 سال کے نہیں تھے یا 85 سال کے نہیں تھے, وہ 85-90 سال میں وہ گورنر جو ہے وہ ان کی عمر ہے, ان کو اپوائنٹ کر دیا گیا, سو وہ معاملہ وہی ہے. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب جو ہو رہا ہے وہ ایک شخص کی جو کرپشن ہے اور اس کے جو ہواری ہیں, اس کے جو فرنٹ مین ہیں, اس کے جو بوٹ لیگرز ہیں, اس کے جو سائیکوفینس ہیں, ٹوڈیز ہیں, ان کو بچانے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس میں سے 2 کا نام جو ہے وہ جنرل صاحب نے لیا ہے, اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ہیں جو شاید آپ کے اور میرے علم میں نہ ہو, لیکن تمام جو اس وقت جو پاور پلے ہے, تمام جو اس وقت جو کام ہو رہا ہے سندھ میں, وہ صرف آصف علی زرداری اور اس کے
चोरों के टोले जो है उसके इंटरेस्ट्स को सेफ गार्ड करने के लिए किया जा रहा है। वो कायम अली शाह करे, वो अब जो आज का चीफ मिनिस्टर है वो करे, या कोई और करे, और इनके रास्ते में जो भी बंदा आएगा, वो एडी चौधरी, एडी ख्वाजा हो या कोई और हो, वो रास्ते से हटा दिया जाएगा, क्योंकि काम वही होना है जो कि आसिफ अली जरदारी है जो वो करेगा। और इन्होंने ये जो अपने बेटे को जो आजाद किया है कि जी जाओ तुम जाके हमारी पॉलिटिकल मुहिम चलाओ, वो देखिए वो क्या करना है उसने, वो तो एक ऐसे जो कि वो पुतली तमाशा नहीं लगा हुआ, और उसके जो पीछे जो स्ट्रिंग्स हैं वो दुबई में है, वो उसके बाप के हाथ में है और वो उनको कंट्रोल करता है। देखिए सिफाम भूल जाएं कि किसी किस्म की कोई बेहतरी आएगी, कचरे की हद तक भी बेहतरी मुझको आती हुई नजर नहीं आ रही है। वो कचरा भी नहीं उठा पिछले 2, 2.5, 3 महीने में, और ना उठेगा। मसला कुछ और है, बातें कहीं और जा रही हैं। और आज क्यों आसिफ अली जरदारी साहब 23 दिसंबर को वापस आ रहे हैं? इसलिए कि जनरल राहील शरीफ चले गए हैं। क्या वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो नए चीफ आए हैं या इंस्टीट्यूशन ऑफ द आर्मी है, क्या वो डिफरेंटली बिहेव करेगी उनकी तरफ? क्या वो शर्जील मेमन जो करोड़ों रुपए, अरबा रुपए लेके बाहर बैठा हुआ है, और उसके और हवारी जो है दर्जनों हवारी जिनको भगाया गया है, जिनके खिलाफ केसेस थे, जब रेंजर्स उनको लेके गई है प्रोसिक्यूशन के लिए, पुलिस के हवाले किया है, तो उनको भगाया गया है, बेल आउट करके भगवा दिया गया है। ये सब कुछ हो रहा है। टप्पी को भगवाया हुआ है, शर्जील मेमन को भगवाया हुआ है, सिंध की ब्यूरोक्रेसी को भगवाया हुआ है, पुलिस मैन को भगवाया हुआ है, सिंध के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके हेड्स को भगवाया हुआ है। कोई इस वक्त सिंध में वो बंदा है ही नहीं है। ये अब मुझे साहब आएंगे, इनके साथ इनके बाकी टोडीज और साइकोफ्रेंड्स भी आएंगे। देखिए आपने पॉइंट्स रेस किए बहुत सारे। रोहू साहब मुझे एक ब्रेक लेनी है, इस पर टू टेक अ ब्रेक, आई एम सॉरी कर रहा हूं, यहां पर इस ब्रेक के बाद आएंगे तो क्योंकि नई क़यादत की बात हो रही है, तो हसन अस्करी साहब आपकी भी राय मुझे इसी पे शामिल करनी है, जनरल शोएब साहब की भी और रऊफ हसन साहब की भी, कि आखिरकार जो नई क़यादत आई है, नई फौजी क़यादत आई है, नए चीफ मिनिस्टर सिंध में आए और अब नए आईजी सिंध भी आएंगे, तो कराची के अमन अमान पर क्या फर्क पड़ेगा, लेटेस्ट फिगर्स के साथ आपको दिखाएंगे। आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक देखते रहिएगा। रेंजर्स क्यों जाएगी? रेंजर्स माशाल्लाह अभी यहाँ पर हैं मौजूद और हमें उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाना चाहिए। इस टाइम में पुलिस को स्टेबल करना चाहिए, इस वक्त में पुलिस को की कैपेसिटी को बढ़ाना चाहिए, और उसमें ज़ाहिर बात है कि जब तक हम पुलिस को तैयार नहीं करेंगे तब तक हमें रेंजर्स की ज़रूरत रहेगी। सिक्योरिटी ड्यूटीज़ को अगर निकाल दिया जाए तो फिर कराची पुलिस के लिए 32-35 हज़ार पुलिस काफ़ी है। थोड़ा सा अकाउंटेबिलिटी का फुकदान था जो ठीक हो जाएगा। आइंदा सारी पेमेंट जो है वो चेक के थ्रू, डायरेक्ट चेक इसी तफ्तीशी अफसर को। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। कुछ फिगर्स कराची ऑपरेशन कराची अमन ओ अमान के साल 2016 के आपके सामने, जिसके अंदर स्ट्रीट क्राइम के अंदर एक बार फिर इजाफा हो चुका है। मोबाइल फ़ोन छीनना, गाड़ियां छीनना, मोबाइल फ़ोन छीनना स्पेसिफिकली एक बड़ा क्राइम हो चुका है जो कराची के शहरियों को हर्ट कर रहा है। फिर मुल्जिमान बड़े बड़े इंकशाफात कर रहे हैं, छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े। आज रहमान उर्फ भोला ने, जिसको थाईलैंड से गिरफ्तार किया गया, उसने अदालत में इंकशाफ किया कि उसने किस तरह 250 लोगों को जिंदा जलाया था। यह उसका जो इंकशाफी बयान है, इंकशाफात से भरपूर, वो हम आपको उस पर स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। हसन अस्करी साहब, एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हो रहा है, बड़े बड़े मुल्जिमान बड़े बड़े इंकशाफात कर रहे हैं, उधर अस्करी क़यादत में तब्दीली आई है कराची शहर में। फिर अब ये फैसले जिस तरह के सियासी नजर आ रहे हैं, हसन अस्करी साहब आपको क्या लग रहा है आखिर होने क्या जा रहा है कराची में? देखिए, कराची इस वक्त एक ट्रांजिशन में है, क्योंकि कराची के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में रेंजर्स का और आर्मी का रोल रहा है। ये क़यादत वहाँ बदल रही है। मेरा ख्याल ये है कि उनको हफ्ता 10 दिन या 2 हफ्ते लगेंगे जिम्मेदारियाँ संभाल कर अपनी पाँव ज़मीन पर रखने में। उसके बाद जो कराची में अमन व अमान का इन्हिसार है वो इन्हीं लोगों पे होगा, क्योंकि पुलिस ना तो इस पोजीशन में है, ना ही हुकूमत की तरफ से पुलिस पे इतनी तवज्जो है कि उसको एक जो है मौसर किस्म की फोर्स बनाया जाए पूरे पाकिस्तान में। कराची क्या, पूरे पाकिस्तान में जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो पुलिस को अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करने की तरफ तो तवज्जो देती हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर टेररिज्म को काउंटर करने के लिए एक मौसर फोर्स नहीं बनाते। उनको रिसोर्सेज नहीं देंगे, उनको ट्रेनिंग नहीं देंगे, उसकी वजह से जो है ये फोर्स जो है वो उस हद तक काम नहीं कर सकती। जहाँ तक स्ट्रीट क्राइम्स की आपने बात की है, वो इसलिए स्ट्रीट क्राइम बढ़ जाते हैं
جب نوجوانوں کو جابز کی یا زندگی میں آگے بڑھنے کی اپرچونٹیز نہ ہو تو پھر وہ اس قسم کے طریقوں سے اپنے لیے کچھ پیسہ کماتے ہیں, اپنے لیے کوئی دلچسپی کا ذریعہ بناتے ہیں, اور اگر پولیس ایفیکٹو کام نہیں کر رہی تو اس قسم کے کرائم جو ہیں وہ ہمیشہ بڑھ جاتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر اسٹریٹ کرائم بھی بڑھ رہے ہیں تو یہ سب سے بڑی کمزوری ہمیں پولیس کی نظر آئے گی کہ کم از کم چلیے ٹیررزم آپ سے مینیج نہیں ہوتا, ٹیررزم رینجرز وغیرہ ڈیل کر رہے ہیں, تو آپ کم از کم شہریوں کی زندگی تو محفوظ کیجئے کہ ایک بندہ اپنی گاڑی میں چوک میں کھڑا ہے, سرخ بتی پہ کھڑا ہے اور وہاں وہ اپنا موبائل لوز کر جاتا ہے. اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہے؟ اس کا تعلق گورننس کے مسئلے کے ساتھ ہے, کیونکہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ کس وقت کس پریشر کے تحت چیف منسٹر صاحب جو ہیں کوئی خاص فیصلہ کرتے ہیں. کبھی دبئی سے کوئی پریشر آ گیا, کسی MNA-MPA کا پریشر آ گیا, کسی وڈیرے کا پریشر آ گیا. تو جب تک آپ سیاسی مصلحتوں کو ایک طرف رکھ کے لا اینڈ آرڈر کو ڈیل نہیں کریں گے, میرا نہیں خیال کہ لا اینڈ آرڈر جو کسی طرح بھی بہتر ہو سکتا ہے. اور اگر لا اینڈ آرڈر بہتر نہیں ہوگا تو عام شہری کی زندگی غیر محفوظ رہے گی. اور اسی صورتحال میں جنرل صاحب آپ کی نظر میں نئے پولیس چیف کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ اسلحہ پکڑے تو اسلحہ پکڑ کے اگر ملزمان سیاسی جماعت سے ہیں تو وہ کچھ نہیں کر سکتا. مسئلہ شوگر مل کا ہے, کسی کا بزنس انٹرسٹ ہے, اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا. اسی طرح اگر معاملہ کسی پولیس آفیسر کی اپوائنٹمنٹ کا ہے اور اس کے سیاسی اثر و رسوخ ہے تو وہ پولیس چیف کچھ نہیں کر سکتا. تو سر پھر اس کے لیے لیسنس ٹو لرن کیا ہے اے ڈی خواجہ صاحب میں سے, یا 2008 سے لے کر اب تک جو 12 IG سندھ تبدیل ہوئے ہیں, کیا لیسن ٹو لرن ہے؟ وہ کرے کیا پھر بیٹھ کے وہاں پہ صرف آئے ٹی وی پہ آئے پریس کانفرنس کر لے, کیا کرے کیا پھر نیا پولیس چیف؟ جنرل صاحب دیکھیے, نئے پولیس چیف آئیں گے تو ان کے لیے تو ایک سبق پہلے سے ہی رکھا گیا ہے کہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو پھر آپ کو یہاں ٹکنے نہیں دیا جائے گا. تو ایک تو میرا اپنا اندازہ ہے کہ اپنی سروائیول کے لیے وہ کسی قسم کی حکم عدولی افورڈ نہیں کر سکیں گے, اور یہی کریں گے جو حکومت چاہے گی اور اپنی سروائیول کو انشور کریں گے اس طرح, اور اپنا وقت گزار کے تو یہاں سے چلے جائیں گے. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اور اے ڈی خواجہ صاحب سے پہلے بھی یہی کچھ ہوتا رہا, ان کے بعد بھی یہی کچھ ہوگا, اور سندھ حکومت ان سے خوش ہوگی تو کوئی اور ان کو چھیڑ نہیں سکے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ گو کے ملک کے یا شہر کے یا سندھ کے مفاد میں تو یہ چیزیں نہیں ہیں, لیکن اس کا کون سوچتا ہے؟ اصل مفادات تو ان لوگوں کے ہیں جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ مفادات جو ہیں ان کی نگہداشت کے لیے آئندہ جو آئیں گے IG, وہ میرا خیال ہے بھرپور کام کریں گے اور خود بھی اچھا وقت گزاریں گے, اور ان کے وقت بھی اچھے ہوں گے گزرنے والے. ہمارا کیا ہوگا جنرل صاحب؟ کراچی کے شہریوں کا وقت کیسا گزرے گا یہ تو بتائیں آپ. ان کا اچھا وقت گزر جائے گا, دوسروں کا اچھا نہیں. کراچی کے شہری کیا کریں گے؟ میں نے تو بتایا کہ دیکھیں, میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, کراچی کے شہریوں کو برے وقت کے لیے تیار رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ محفوظ رکھے. لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جتنے بھی لوگ, آپ کو رؤف حسن نے بڑی اچھی طرح تفصیلاً بتایا کہ ٹرائل نہیں ہوئے. یہ ریکارڈ پہ ہے کہ ڈاکٹر عاصم جیسے آدمی کی بھی جو اس کے لنکیجز ہیں, اس کا کیس برباد کرنے کے لیے اس کو 3-4 دن پولیس کی کسٹڈی میں رکھا گیا. نئی GIT رکھی گئی بنا کے, اور اس میں سارا جو کچھ وہ اپنی مرضی سے ڈالنا چاہتے تھے ڈال دیا. جب اس GIT کو کوشچن کیا گیا اور رینجرز نے اعتراض کیا تو رینجرز والی GIT میں سے انہوں نے وہ پیجز جو گواہوں کے تھے وہ نکال کے ان کی جگہ اپنے والے وہی لگا دیے. تو آپ کیا کریں گے؟ کس طرح ان ایسے لوگوں کا مقابلہ آپ کیسے کریں گے جن کو حکومت کی سرپرستی ہے؟ تو اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے, ہر طرف سے سننے کو یہی ملتا ہے کہ جناب آپ نے پکڑا ڈاکٹر عاصم کو تو آخر کیا نکلا؟ تو نکلے گا کیا؟ نکلنا تو کچھ بھی نہیں. تو باقی بھی لوگ, کوئی پیسے لے کے چھوڑ دیا جائے گا, کوئی سیاسی دباؤ کہتا ہے چھوڑ دیا جائے گا. یہ آپ کی محنت پہ پانی پھرنے والا ہے. یہ لوگ بیٹھے ہوئے, یہ ان کا فوکس نہیں ہے اس چیز کے اوپر, یہ مخلص نہیں ہے. تو ایسے میں رؤف حسن صاحب, اس مصیبت کو ختم کرنے میں رؤف حسن صاحب آپ ہی کے سامنے سوال رکھتے ہوئے, آپ کو کوٹ بھی کیا جنرل صاحب نے, ابھی جنرل قمر باجوہ صاحب آئے کراچی, انہوں نے, ان کے الفاظ ہیں, انہوں نے کہا کراچی میں پائیدار امن کے لیے آپریشن کو جاری رکھا جائے گا, تیز کیا جائے گا. پائیدار امن کے لیے یعنی اس آپریشن کو جاری رکھا جائے گا, اس کو تیز کیا جائے گا. رؤف حسن صاحب, اس کا مطلب پائیدار امن جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ ممکن نہیں ہے ایسی صورتحال میں؟ پھر کیا یہ ہے ممکن رؤف حسن صاحب؟
دیکھیے پچھلے 2-2.5 سال سے بھی ہم یہی اسی قسم کی سٹیٹمنٹ سنتے آئے ہیں. عرفان کیا ہوا ہے مجھے یہ بتائیے نا کہ جو اگر آپ نے کرائم کو ختم کرنا ہے, جیسے اگر آپ نے ٹیرر کو ختم کرنا ہے تو ٹیرر کی جو سورسز ہیں ان کو ایلیمینیٹ کرنا ہوگا. اگر آپ نے کراچی کا کرائم ختم کرنا ہے تو وہ لوگ جو ہیں جو کہ کرائم کرتے ہیں, وہ پرپیٹریٹ کرتے ہیں, ان کو آپ کو ایلیمینیٹ کرنا ہوگا. میں نے آپ کو پہلے عرض کیا ہے کہ جی ہزارہ لوگ پکڑ کے دیے ہیں رینجرز نے, ان میں سے کسی ایک کو بھی پروسیکیوٹ نہیں کیا گیا کیونکہ آبجیکٹو ان لوگوں کو پروسیکیوٹ کرنا نہیں ہے. آبجیکٹو ہے ان لوگوں کو بچانا, ڈاکٹر عاصم کو بچانا, ایان علی کو بچانا, کراچی کے جو آصف زرداری کے بوٹ لیگرز ہیں اس کا سائیکوفینس ہے ان کو بچانا, جو کراچی کا چیف منسٹر ہے اس کا سب سے بڑا چیف بوٹ لیگر ہے اس وقت, اور وہ وہی کرے گا جو آصف علی زرداری کہے گا. آپ کہہ رہے ہیں بار بار آپ یہ فرماتے ہیں کہ جی شوگر مل شوگر مل شوگر مل, آپ کو کھل کے بات کرنی چاہیے کہ وہ آصف علی زرداری کی شوگر ملز کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے جو which is one of the main reasons why AD Khwaja has been forced out of Sindh. اسی طرح سے جو بھی ان کے ذاتی مفادات ہیں جو ان کی راہ میں کسی قسم کی رکاوٹ بنے گا انکلوڈنگ رینجرز اینڈ ملٹری, یہ اس کو کمبیٹ کریں گے, اس کو ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کریں گے, اس کو کمزور کرنے کی کوشش کریں گے. میرے ذہن میں اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے. اس وقت کراچی میں اور پاکستان کے باقی پروونسز میں, زیادہ تر کراچی میں, وہ کسی ایسے شہری کی یا کسی ایسے گروپ کی حکومت نہیں ہے جو صوبے کا اور ملک کا جو انٹرسٹ ہے اس کو مقدم رکھے. یہاں ایک مافیا کی ٹولے کی چوروں اور ڈاکوؤں اور کارکنوں اور لٹیروں کے ٹولے کی جو ہے اس وقت حکومتیں موجود ہیں, اور میرے بھائی یہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے ہمارے دماغ. میں اس امید پر وائنڈ اپ کرتے ہوئے کہ میرے ہاتھ میں جو JIT ہے یہ انکشافی بیان جو انکشافات سے بھرپور ہے, بولا کا ایسے کئی بیان آئے, کئی بیان چلے گئے. ابھی پروفیسر صاحب نے کچھ سیاسی مسئلوں کی بات کی ہے, اس طرح کے لوگ جنہوں نے 250 لوگوں کو زندہ جلا دیا, ہم امید کرتے ہیں انصاف ہوگا, ہم امید کرتے ہیں پروزیکیوشن صحیح ہوگی اور منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا ایسے امپورٹنٹ کیسوں کو. فیڈ بیک فیس بک, ای میل اور ٹویٹر دیکھتے رہے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے.